السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع گفتگو باب قسمت میں اسالیب تقسیم ہے، اور گزشتہ درس میں بیان کیا گیا کہ دو بنیادی اسلوب ہیں جن میں سے ایک کا بیان اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور وہ تھا قسمت ثنائیہ. آخری پیراگراف رہ گیا تھا جس میں فوائد کی طرف فوائد کو آخری مرحلے میں یہاں پر بیان کرنے جا رہے ہیں، اور 3 مرتبہ لفظ تنفعو استعمال ہوا ہے، یعنی یہ اشارہ اس بات کا کہ 3 طرح کے فائدے قسمت ثنائیہ سے حاصل ہوتے ہیں. پہلا فرماتے ہیں کہ یہ اکثر تو اس شے کی تقسیم بندی میں یہ طریقہ کار فرما ہوتا ہے کہ جس شے کی اقسام محصورہ نہ ہوں، بہت زیادہ تعداد ہو اس کی اقسام کی، اتنی زیادہ اقسام ہو کہ سب کو ایک 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 کر کے ذکر کرنا عادی طور پر مشکل ہو جائے. بس ایسی چیز جس کا سلسلہ اقسام کا طویل ہو تو فرماتے ہیں اس کے لیے یہاں پر بہتر یہ ہے کہ اس طریقے کو استعمال کیا جائے، یعنی قسمت ثنائیہ کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اس کی تقسیم بندی کریں. ایک دوسرا یہاں پر بیان کریں گے کہ یہ قسمت ان موارد میں بھی مفید ہے کہ جہاں پر اقسام کا جو حصر ہے وہ حصر عقلی ہو. حصر عقلی جیسے نفی و اثبات کے اندر ابھی ہم نے خود ثنائیہ کے اندر کیا ہے. حصر عقلی خود یہ کلمے کا جو 3 قسموں کی طرف منقسم ہونا عرض کیا گیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حصر عقلی ہے. حصر عقلی ہی دلیل ہے کہ جس کے لیے قسمت ثنائیہ سے استفادہ کیا جاتا ہے. یہ کلمہ یہاں تو معنی مستقلہ پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ وہ جو اس طریقے سے اس بارے میں کہہ رہے ہیں. کوئی تفصیل نہیں بیان کی، فقط ایک جملہ کہا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کما یاتی جیسے کہ یہ آئے گا. اور تیسرا جو فائدہ ہے وہ بھی ایک ساتھ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حد اور رسم کو حاصل کرنے میں بھی قسمت ثنائیہ نفع بخش ہے. اس کا بیان بھی فرماتے ہیں کہ آگے آئے گا، یعنی ایک ایک جملے کے ذریعے سے فقط انہوں نے یہاں پر اشارہ دیا ہے کہ یہ 3 فوائد بہرحال ہیں. پہلے آئیے اس عبارت کو مکمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ الثُّنَائِيَّةُ، یہ قسمت ثنائیہ تنفع، یہ پہلی مرتبہ آیا لفظ نفع. تنفع علی الاکثر، اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر نفع بخش رہتی ہے یہ قسمت ثنائیہ فی الشیء، اس شے میں نفع بخش ہے، الذی، کہ جو شے لا تنحصر اقسامہ، جس کی اقسام منحصر نہیں ہوتی ہیں. حصر عادی ہے یہاں پر، حصر عقلی نہیں، جس کا حصر عادتاً مشکل ہو جائے.
وَإِنْ كَانَتْ مُطَوَّلَةً، اگرچہ یہ اقسام مطولہ ہوں، طویل ہوں. کیوں آگا؟ اس لیے کہ لِأَنَّكَ تَسْتَطِيعُ، اس لیے کہ بالتحقیق آپ مستطیع ہو جاتے ہیں بہا، اس قسمت ثنائیہ کے ذریعے سے، اس بات پر کہ ان تحصرا، اس بات پر کہ آپ حصر کریں کل ما یمکن ان یفرضا. ما سے مراد انواع اور اصناف آگے من کے ذریعے سے بیان ہو رہا ہے، لہذا ترجمے میں پہلے ذکر کرتا ہوں. ہر اس نوع اور ہر اس صنف کو کہ یمکن ان یفرضا، جس کو فرض کرنا ممکن ہو، آپ اس قسمت ثنائیہ کے ذریعے سے اس کو حصر کرنے پر قابلیت اور استعداد اور صلاحیت اور لیاقت اور استطاعت رکھتے ہیں. وہ کس کے ذریعے سے؟ بکلمتی غیرہ. یہ غیرہ میں بکلمتی بے متعلق تحصرا ہے. اچھا، یہ بعض ممکن ہے کہ تحصرا بھی ہو، اس کو دیکھیے گا. بہرحال حسرا یحسرو تو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں اس کو تحصرا پڑھ رہا ہوں. حسرا یحسرو ممکن ہے کو تحصرا ہو بھی ہو، دیکھیے گا. بہرحال اس کو لغت چیک کیجیے گا بعد میں. مجھے تحصرا لگ رہا ہے اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں. بے کلمت غیر ہی کے کلمے کے ذریعے سے آپ اسے حصر کرنے پر مستطیع ہو جاتے ہیں بہا، اسی قسمت ثنائیہ کے ذریعے سے. آئیے آپ خود اس مثال میں مشاہدہ کر لیجئے جو ابھی تازہ ہم نے جوہر کی تقسیم بندی میں کی. فَفِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ، پس مثال اخیر میں ترا، آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں غیر الناحقی، غیر ناحق کو، کہ یدخلو، کہ داخل ہے فیہ، اس غیر ناحق میں. ناحق تو پتہ ہے نا، واضح ہے نا، صحیح ہے. ڈائریکٹ اس کو گدھا بھی کہتے ہیں تو صحیح ہے، صحیح ہے. ناحق یعنی گدھا، کیونکہ فصل ہے اس کی. کہہ رہے ہیں یدخلو فیہ، اس غیر ناحق کے اندر داخل ہوتا ہے جمیع ما. اب ما سے مراد وہی انواع، آگے بیان آ گیا. تمام وہ انواع کے للحیوانی، جو انواع حیوان کے لیے ہیں، البتہ غیر الناطقتی والصاحلتی والناحقتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حساس کہ جو خاصہ حیوان تھا، وہاں سے جب تقسیم بندی شروع کی تھی تو ناطق کو پہلے نکال دیا تھا، اب غیر ناطق میں آئے تھے. پھر جو ہے وہ ساحل کو پہلے نکال دیا تھا، غیر ساحل میں آئے تھے. پھر ناحق کو بھی نکال دیا، اب غیر ناحق میں آئے. تو اب غیر ناطقتی، ناطقہ کے علاوہ، ساحلہ کے علاوہ، ناحقہ کے علاوہ باقی جو بھی انواع ہوں گی، اب وہ کتا ہو، بندر ہو، جو بھی ہوں، سارے اس کے اندر جتنے بھی انواع حیوان ہیں وہ تمام کے تمام اس غیر ناحق کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. فاستطاعت، تو بس آپ مستطیع ہو جاتے ہیں کہ ان تحصرا، کہ آپ حاصر کریں کل ما للحیوانی من انواع، تمام ان انواع کو کہ جو حیوان کے لیے ہیں. یہ تو ایک حاصر ہو جاتا ہے کیونکہ غیرے میں سب آ گئے، غیرے میں سب آ گئے. پھر وہ جو باقی افراد ہوتے ہیں ان میں سے پھر کوئی ایک وغیرہ، کوئی نفی و اس بات کی چلتی رہے جہاں تک ثمرہ ملے، تقسیم بندی چلتی رہے. یہ اچھا ہے. نفع کہاں دیتی ہے قسمت ثنائیہ؟ اس کے موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جہاں پر افراد بہت زیادہ ہیں، افراد بہت زیادہ، ایک ایک کا کہاں کا نام لیتے پھریں گے. تو آپ اس طریقے سے تقسیم بندی کرتے رہتے ہیں، چیزوں کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ انسان اور غیر انسان. مثلا مثال دے رہا ہوں، حیوان کا ایک فرد ہے، انسان اور غیر انسان. غیر انسان میں انسان کے علاوہ سارے حیوان آ گئے یا نہیں آ گئے؟ آ گئے.
بس اس طریقے سے تقسیم کرتے جاتے ہیں آگے جہاں تک کہ جا کے مفید ہو. یعنی یہ وہاں فائدہ دی جاتی ہے کہ جہاں پر افراد بہت زیادہ ہیں کس کس کا نام لیتے پھریں گے. نام لیتے رہیں لیکن کیا ہے کلام طولانی ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے, لمبا چوڑا ہوتا رہے گا. کتنے افراد کا نام لیں گے؟ یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ حصر عقلی نہیں ہے. اگر نکالنا چاہے غیروں کے علاوہ دوسری والی اس طرف سے نکالیں اگر نکالی نا. ابھی دیکھیں جیسے آپ کی خدمت میں مثال نکالی, 3 نکالے نا ناطق ہاں صاحب. اگر اس طریقے سے اگر 100 نکال لیں تو پھر تو لمبا ہو جائے گا نا پھر بھی. ہاں صحیح. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر فرض کریں آپ کا مدعا ناطق تھا, فرض کریں مثال کہتے ہیں آپ کا مدعا ناطق تھا, آپ کو ناطق تک آنا تھا, مثال دیتے ہیں, تو وہ تو ہو گیا یہاں پر. اب آپ حیوان کے باقی افراد جو ہیں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں جانے کی, ثمرہ ہی نہیں ہے. اس طریقے سے جہاں آپ کا مدعا ہوگا آپ اس کو ڈائریکٹ بھی لا سکتے ہیں. نہیں وہ ہو جاتا ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھیں اگر یہاں پر کہ یہاں پر جسم کا ذکر نہیں ہے نا, جسم پھر تقسیم ہوتی نا, جسم یعنی قابل آباد ثلاثہ کی طرف تقسیم ہوا, پھر جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہاں پر حیوان کا نام نہیں لیا, ڈائریکٹ حساس کا نام لیا. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر یہ کر سکتے ہیں آپ اس کو شارٹ کر دیں, آپ اس کو شارٹ کر دیں, یعنی ڈائریکٹ آپ اس مدعا کی طرف آ جائیں اور اس کو تقسیم کر دیں. مثلا یہاں پر میں نے یہ نام لیا کہ ناطق اور غیر ناطق, پھر میں نے لیا ساحل اور غیر ساحل نا, آپ اس کو ہٹا دو ساحل کو, اس نائق کو اوپر لے کر آ جاؤ, تو ایک واسطہ کم ہو گیا نا. اس طرح واسطے کم ہو سکتے ہیں. لیکن اگر مقصود 100 کے 100 ہوگا, مقصود کیوں ہوں گے 100؟ مقصود ایک شے ہوگی, وہ شے جس کی اقسام ہیں, جس کی تعریف کرنے مقصود وہ ہے, مطلوب وہ ہے, مدعا وہ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے تقسیم بندی کر رہے ہیں. نہ کہ یہ سارا یہ تقسیم بندی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ورنہ تو اس کا اصل ہے وہ جو مقسم ہے اس کو سمجھانے کے لیے, یا پھر درمیان میں کوئی چیز آ جاتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے افراد میں سے چند ایک افراد کو ذکر کیا تاکہ قریب پہنچ سکیں. اس کے ذریعے سے جنس سے قریب, فصل قریب, ان چیزوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے, ان چیزوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے اس تقسیم بندی کے ذریعے سے. خوب وَتَنْفَعُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ أَيْضًا فِيمَا إِذَا. اچھا میں آگے مطالعہ کر رہا تھا, آج تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے, آگے میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے جو چیز محسوس ہوئی غالباً انہوں نے شاید 1-2 جملوں کے اندر ذکر بھی کی ہے, اور وہ یہی ہے کہ اگر آپ اب دیکھیں جو بحث قسمت سے شروع ہوئی ہے, یہ گویا ایک طرح کا بیان ہے, طریقہ کار ہے, لیکن وہ کیسے ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. کیسے کا مطلب یہ ہے کہ یا فرض کریں انہوں نے کہا کہ قسمت جو ہے وہ مفید ہوتی ہے اس کے لیے, تعریف کے لیے, ابھی تک اس کو چھیڑا نہیں ہے, اس میں 6-7 صفحے لگ گئے ہیں اور قسمت کے مختلف طرق چلتے جا رہے ہیں. ابھی بھی جیسے انہوں نے یہاں پر بیان کر دیا, یہ 3 طریقے فرض کریں انہوں نے بیان کر دیا, کیسے تعریف کے لیے مفید ہو جائے گی ابھی انہوں نے بیان نہیں کیا. تو یہ تقریباً جو ہے نا جتنے اصطلاحات اور طرق استعمال ہو رہے ہیں سب کو تذکر دیتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ قسمت کے باب میں. اسی لیے الحاقی بحث کہا گیا ہے اسے, وَمَا تَلْحَقُ بِهِ الْقِسْمَةُ. ہاں وہ آخر میں 2 جملے ہیں اور یہ جو آخر میں 2 پیراگراف ہیں, اور یہ 2 پیراگراف 2 جو مین سبجیکٹ ہیں یہ دوبارہ جوڑیں گے جا کر اس بحث سے کہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ کسی چیز کی معرفت کے لیے جو 5 مراحل عقل جن 5 مراحل سے گزرتی ہے دوبارہ جوڑیں گے جا کر کہ مجہول تصوری کو کیسے معلوم ہے تصوری بنایا جاتا ہے, اس کے اندر یہ چیزیں کیسے کار فرما ہوتی ہیں, پھر وہ لے آئے گا ادھر آ کے. تو پھر تو اشارہ دے گا کہ بھائی آپ نے طریقہ پیچھے سیکھ لیا ہے نا, قسمت سنائیے والا. ٹھیک. ہاں نہیں ایسے نہیں, ایسے جانے نہیں دیں گے آپ کو, یہ کہنا. ہاں یہ ایک بحث رکھی ہے اینڈ میں, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے دیکھیں یاتی کما یاتی سیاتی, یہ بہت زیادہ آ رہا ہے. کما یاتی و تنفع, یہ 3ری مرتبہ آیا لفظ تنفع ایزن, اور یہ قسمت ثنائیہ نفع دیتی ہے فی تحصیل الحد والرسمی. اوپر اذا ارید حصر الاقسام حصر نقلی نہیں پڑھا میں نے,
عبارت نہیں پڑھی چلیں. وتنفع اور یہ قسمت ثنائیہ حاض ہے. اچھا ہاں میں نے خلاصے میں بتایا تھا صحیح ٹھیک ہے. یہ قسمت ثنائیہ فیما ان موارد میں بھی فائدہ بخش ہے کہ اذا جب اریدا حصر الاقسامی حصراً عقلیاً جب اقسام کے حصر کا ارادہ کیا جائے. کون سا والا حصر؟ حصر عقلی. جب اس کا ارادہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ مفید ہے. اور ابھی اگلی ہی قسم بیان کریں گے نا، جیسے ہی قسمت تفصیلیہ، یہ تو ثنائیہ 2 والی، تفصیلیہ جو آئے گی تو تفصیلیہ کے اندر اس کی 2 قسمیں کریں گے، عقلیہ اور استقرائیہ. تو عقلیہ میں کہیں گے کہ ہم دوبارہ قسمت ثنائیہ کی طرف ہی پلٹتے ہیں، دوبارہ قسمت ثنائیہ کی طرف ہی پلٹتے ہیں. عقلیہ تفصیلیہ میں ہوتا یہ کہ ایک مرتبہ تمام اقسام کو ذکر کر دیتے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں کلمے کی 3 قسمیں ہیں، بعد میں قسمت ثنائی کے ذریعے سے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہاں یہ ہے یا یہ ہے، پھر یہ ہاں سنائی ہو گیا نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے تمام اقسام کو ذکر کرتے ہیں، یہاں یہ نہیں ہے، یہ فرق ہو گیا. قسمت ثنائی میں ایسا نہیں ہے کہ تمام اقسام کو پہلے ذکر کر دیں پھر غیرہ کے ساتھ اس کی تقسیم بندی کرے، ایسا نہیں ہے. لیکن تفصیلیہ میں پہلے تمام اقسام کو ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کے بعد کہیں گے اس کی 2 قسمیں، ایک عقلیہ ایک استقرائیہ. نہ یہ ثنائیہ میں ذکر نہیں کرتے. کہاں تمام اقسام کو ذکر کرتے ہیں؟ نہیں نا بھائی. جوہر کو جب کیا تو اس کے تمام اقسام کو تو پہلے نہیں ذکر کیا نا، ڈائریکٹ کہا جوہر قابل للعباد ثلاثہ وغیرہ. تو وغیرہ کے اندر قابل للعباد ثلاثہ کے علاوہ باقی سارے آ گئے. اب وہ نفس ہے، صورت ہے، جو بھی ہے، مادہ ہے، جو بھی عقل ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں بحث تھی، ہم پہلے شاید کہیں پہ پڑھ چکے ہیں. تو وہ سارے افراد ہیں اس کے، لیکن ان ساروں کو لے کر نہیں آئے شروع میں، بلکہ 2 کو ذکر کیا. یہ اس طریقے سے وہاں ایسا ہے. تفصیلیہ میں ڈائریکٹ ذکر کریں گے، پھر تفصیلیہ میں وہ ذکر کرنے کے بعد دوبارہ قسمت ثنائیہ کی طرف پلٹتے ہیں ثابت کرنے کے لیے کچھ، یا ان اقسام کو اور زیادہ توضیح دینے کے لیے، یا ہدف جو بھی ہو وہ نفع تو بعد میں دیکھیں گے. لیکن یہ ہے طریقہ پلٹنا اس کا ثنائیہ کی طرف ہے. یہی وہ اشارہ ہے کہہ رہے ہیں عصر عقلی ہے. ہاں کم آتی ہے انشاءاللہ، یہ ابھی آنے والا ہے. وتنفع ایضاً اور یہ قسمت ثنائیہ فائدہ دیتی ہے حد اور رسم کی تحصیل میں بھی. وسیاتی بیان ذالک، اس کا بھی بیان انشاءاللہ آنے والا ہے. اب دیکھیں یہ جو بھی عرض کر رہا تھا اتفاق سے چلیں خلاصہ کسی حد تک آ ہی گیا. الثانی یعنی الاسلوب الثانی، صحیح ہے، طریقۃ القسمت تفصیلیتی، قسمت تفصیلیہ کا طریقہ. وذالک اور یہ طریقہ بیان اس طرح سے ہے کہ تقسم الشیء، آپ کا تقسیم کرنا کسی چیز کو ابتداءً، دیکھیں غور کریں یہ فرق آ گیا، ابتداءً الی جمیع اقسامہ المحصورتی، تمام اقسام محصورہ کی جانب. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اشیاء اس سے خارج ہو جائیں گی کہ جن کے بارے میں اوپر کہا کہ لا تنحصر اقسام، وہ تفصیلیہ ادھر نہیں چلے گا، یہ طریقہ نہیں چلے گا. قسمت ثنائیہ کے ذریعے سے اس سے کام لیا جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ اب آپ فرض کریں لاکھوں حیوان کے کتنے افراد ہیں، تو جو استقراء کیا بھی جاتا ہے نا تو عادتاً وہ ہوتا ہے کہ اس کو تام کی نسبت دی جاتی ہے، لیکن وہ تام ہوتا نہیں ہے. استقراء کی 2 قسمیں ہم تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں گزشتہ منطق کے اندر. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں جی، تو تمام اقسام کے جو حصر شدہ ہوں ان کی جانب ابتداءً تقسیم کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ثنائیہ کے اندر انہوں نے تعریف کیا کی، وہیہ طریقۃ التردید بین النفی والاثبات. بس یہ فرق ہو جائے گا پہلا جملہ جو ہے وہ تعریف کے لیے. بدلاً من تقسیمها، تو اگر محصور ہے تو پھر بھی
بہت زیادہ ہے تو اگر سب کو ذکر کریں گے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ معصور ہے یا نہیں ہے؟ وہ طریقہ انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جس چیز کے لیے بھی ممکن ہو نا، جیسے اوپر بھی کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ حصر کرتے ہیں طریقہ کار کیا، کل ما یمکن ان یفرض، ہر وہ چیز جس کے لیے فرض کیا جائے کہ فرض کریں یہ نوع ہے، فرض کریں یہ صنف ہے، فرض کریں یہ قسم ہے، آپ اسے لے کر آئیں گے. لیکن معصورہ ہوں تو لیکن اگر معصورہ میں بہت زیادہ بہت زیادہ ہوں گے تو خود بخود ادھر چلا جائے گا، تو پھر ادھر نہیں جائیں گے، پھر اس قسمت سنائیہ کے پہلے والے طریقے کے اندر چلے جائیں گے. اگر ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز اس کی قسم ہے؟ ہاں یہ انشاءاللہ استقراء کے ذریعے سے پتہ چلے گا، آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. چیزوں سے جتنی قربت ہوگی اتنا آہستہ آہستہ پتہ چلتا جائے گا. ٹھیک. بدلاً فرماتے ہیں کہ کما، اچھا اوپر والی عبارت ہے کہ کما لو اردت ان تقسم الکلمۃ. اب انہوں نے مثال جو دی ہے وہ مثالیں ہمارے سامنے کی مثالیں. کما لو اردت، جیسا کہ اگر ارادہ آپ کریں کہ ان تقسم الکلمۃ، کلموں کو تقسیم کرنے کا، بدلاً من تقسیم الثنائی المتقدم، بدلے اس کلمے کی اس تقسیم کے جو ثنائی متقدم تھی، یعنی وہ ثنائی کے جو گزر چکی ہے، آپ وہ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ وہ تقسیم بندہ نہیں کرنا چاہتے، یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تقسیم تفصیلی. کما لو اردت ان تقسم الکلمۃ الی اسم وفعل وحرف او تقسم الکلیہ الی نوع وجنس وفصل وخاصۃ وعرض عام، مثلا یہ. تو ابھی تو انہوں نے فقط یہ بتایا کہ قسمت تفصیلیہ کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ تمام اقسام محصورہ کو ابتداً آپ پیش کر دیتے ہیں، سامنے لے کر آ جاتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں یہ قسمت تفصیلیہ علی نوعین، قسمت تفصیلیہ کی دو قسمیں، عقلیتن و استقرائیتن، اور دونوں کی تعریف پہلے جملے کے اندر موجود ہے. الاول العقلیت، وہی یہ عقلیہ، التی، وہ قسمت ہے، التی لا یمنع العقل، کہ عقل منع نہیں کرتی ہے کہ ان یکون، معذرت، عقل منع کرتی ہے کہ ان یکون لہا قسم آخر، کیونکہ وہ نیچے لا، اس نیچے ان یکون لہا قسم آخر، عقل منع کرتی ہے اس بات سے کہ اس کے لیے اب کوئی اور قسم ہو. تقسیم تفصیلیہ عقلیہ یہ کہ جب آپ تمام اقسام کو ذکر کر دیتے ہیں اپنے اعتبار سے، تو عقل اب کہتی ہے کہ نہیں، بس اب اس کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں ہے، عقل حکم لگاتی ہے. یہ ہے قسمت تفصیلیہ عقلیہ. مثال کہہ رہے، مثال وہی جو ابھی آپ کی خدمت میں اوپر عرض کی ہے. اور اس پھر بھی نہ لگائے، زیادہ چیزوں کا لگائے، بھی ختم نہیں ہوتی، اس پہ لیفٹ کے بعد میں چوتھا ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس پہ عقلی ہی تو ہے نا، عقلی تو دلیل ہے، عقل منع کرتی ہے نا اس چیز سے. یعنی اگر یاد ہو آپ کو تو وہیں پر ہم دلیل میں کہتے ہیں دلیل استقرائی بھی ہے اور عقلی بھی ہے. پلٹتے پھر اس کو سمجھانے کے لیے وہ قسمت سنائی کی طرف ہے، لیکن آغاز میں بیان کرتے ہیں ساری اقسام کو. اور یہی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی، یہی مثال نیچے آ رہی ہے. کا قسمت الکلمۃ المتقدمتی، جیسے تقسیم بندی اس کلمے کی، المتقدمتی وہی قسمت جو اوپر بیان کی ہے، صفت المتقدمتی قسمت کی صفت ہے. ولا تکون القسمت عقلیۃ الا اذا بنیتها علی اساس النفی والاثبات. آپ دیکھیں، غور کریں، تفصیلیہ کا تو مطلب یہ ہوا، غور کیجئے گا، تفصیلیہ کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تمام اقسام محصورہ کو ذکر کر دیا، لیکن کہہ رہے ہیں اس کی طرف نسبت عقلیہ اس طرف ہوگی کہ جب اسے پھر سنائیہ کی طرف رجوع دیں، نفی و اثبات کی طرف رجوع دیں. تبھی ہم ہدایہ میں جب پڑھتے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں تو وجہ الانحصار یا وجہ الحصر، اور پھر وہ دلیل پوری قائم کرتے ہیں.
وہی قسمت ثنائی ہے. نیچے کہتے ہیں یہ حصر عقلی ہے. پہلے تینوں کو بیان کر چکے ہیں تو ہم کہیں گے وہاں پر جو بیان کیا گیا وہ قسمت تفصیلیہ ہے, اور پھر عقلی دلیل قائم کرتے ہیں اس بات پر کہ اب چوتھی کوئی صورت نہیں ہے. عقل اس لیے منع کرتی ہے کیونکہ قسمت ثنائیہ کے ذریعے سے دلیل قائم ہو چکی ہے. ہاں, استدلال جو ہے وہ عقلی دلیل کے ذریعے سے قائم ہوا. لہذا اس جملے کا پس منظر یہ تھا جو ابھی عرض کیا, وَلَا تَكُونُ الْقِسْمَةُ عَقْلِيَّةً, اور قسمت عقلیہ نہیں ہوتی الا مگر اذا, اس وقت ہوتی ہے کہ جب بنئی تہا, جب آپ بنائیں اس قسمت کو علی اساس النفی والاثبات, اساس اور نفی اور اثبات کی اساس پر, یعنی ہماری مراد وہی القسمت الثنائیہ ہی ہے. فَلِأَجْلِ اثباتی, اس چیز کو ثابت کرنے کی خاطر کہ ان القسمت التفصیلیت عقلیتن, اس بات کو ثابت کرنے کی خاطر کہ قسمت تفصیلیہ عقلیہ ہے, یرجعونہا, وہ پلٹتے ہیں یا اس کو پلٹاتے ہیں, اس قسمت کو, اس قسمت تفصیلیہ کو الی القسمت الثنائیتی, یعنی وہی مناطقہ جو بھی کر رہا ہو تقسیم بندی, آپ کر رہے ہو میں کر رہا ہوں, جو بھی کریں, ہاں, الی القسمت الثنائیتی, قسمت ثنائیہ کی طرف ہونا چاہیے. باب افعال میں ہے ارجا, رجا یرجو بھی متعدی ہے, لازم تو نہیں ہے. ارجعونی قرآن میں آیا نہیں, سورہ مبارک کے مومنون میں نہیں آیا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے نا کہ رجا پلٹا, وہ پلٹا, اس نے پلٹایا تو نہیں ہوگا, جو ہوتا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی, ان کو کہہ دے, یعنی یہ پلٹائیں سب نی مجھے, ہے تو صحیح, چلیں خیر ٹھیک ہے. تو یرجعون, آپ یہ بولے یرجع ارجا, ارجا پتہ نہیں استعمال مصدر تو آپ نے جب کہا میں نے مجھے لگا کلک, لیکن یرجع میں نے نہیں پڑھا, مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے ابھی. ترجعو ہوتا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے ارجا ہی یاد نہیں آ رہا ہے, یعنی ارجا میری میموری میں آ ہی نہیں رہا ہے کہ کبھی گزرا ہو. ممکن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. بہرحال لغت میں آپ اس کو دوبارہ کنفرم بھی کر لیجیے, مادے کو مجھے بھی بتائیے گا, صحیح ہے. لیکن یرجعونہا میرے ذہن میں آیا, ٹھیک. ان القسمت التفصیلیۃ عقلیۃ, اس چیز کو ثابت کرنے کی خاطر کہ قسمت تفصیلیہ عقلیہ ہے, یرجعونہا یا یرجعونہا, یہ اس قسمت تفصیلیہ کو رجوع دیتے ہیں الی القسمت ثنائیۃ الدائرۃ بین النفی والاثبات, اس قسمت ثنائیہ کی طرف کہ جو نفی و اثبات کے مابین دائر ہوتی ہے. ثم پھر اذا کانت الاقسام اکثر من اثنین, پھر جب اقسام اکثر ہوں دو سے, یعنی دو سے زائد ہوں, تو یقسمون, پھر وہ تقسیم کرتے ہیں, طرف النفی او الاثباتی, نفی کی طرف کو یا اثبات کی طرف کو, الی النفی والاثباتی, جیسا کہ گزشتہ طریقہ آ چکا ہے. وہکذا کلما کثرت الاقسام, اور اسی طریقے سے ہوگا کہ جب بھی اقسام کثیر ہوں, علی ما تقدم فی الثنائیتی, اسی طریقے پر کہ جو طریقہ ثنائیہ کے اندر گزر چکا ہے. اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں. الثانی طریقۃ القسمت التفصیلیۃ الثانی الاستقرائیہ وہی التی, یہ استقرائیہ وہ قسمت تفصیلیہ ہے کہ التی لا یمنع العقل
عقل منع نہیں کرتی ہے من فرض قسم آخر لہا. خوب، اس کے لیے کہ کسی اور قسم کو فرض کرنے سے عقل منع نہیں کرتی ہے. وَإِنَّمَا، اچھا، یا تو اس کو مجہول پڑھیں، یا اگر آپ جو ہے وہ سامنے والے سے خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے اس کو وہی پڑھتے ہیں کہ تذکرہ وَإِنَّمَا تذکر الْأَقْسَامَ الْوَاقِعَةَ الَّتِي، ہاں وہ کہاں ہے؟ انی ہے، اچھا انی ہے. تذکرو صحیح ہے. انما تذکر الاقسام الواقعۃ، اور آپ اقسام واقعہ التی علمت بالاستقراء، کہ جن کو آپ نے جانا ہے استقراء کے ذریعے سے اور تتبع کے ذریعے سے، یعنی آپ ان اقسام واقعہ کو ذکر کرتے ہیں، وہ اقسام واقعہ کہ جن کو آپ نے استقراء اور تتبع کے ذریعے سے جانا ہے. تتبع وہی تفحص، جستجو، تلاش. کتقسیم الادیان السماویتی، مثلا آپ نے اپنے طور پر ریسرچ ورک شروع کیا کہ مذاہب تو بہت زیادہ ہیں، ادیان تو بہت زیادہ ہیں، سماویہ ادیان کون کون سے ہیں؟ آپ نے سماویہ یعنی آسمانی، جیسے یہودیت ہے نا، کیونکہ آسمان سے آئی ہے نا، کیونکہ ان کے لیے نبی بھی آیا، کتاب بھی آسمان سے آئی، یعنی خدا کی طرف سے. اس کو کہتے ہیں، نسبت دیتے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے. الہی ادیان یا آسمانی ادیان کہا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو مطلب پروردگار عالم کی طرف سے جس قوم کے لیے، جس دین کے لیے کوئی نہ کوئی نبی آیا ہو اور وہ ابھی تک اسی نبی کے پیروکار ہوں، اور بعد والے نبی کی شریعت کی طرف انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نہیں وہ مائگریشن نہ کی ہو، نظریہ نہ بدلا ہو، ابھی تک وہی ہو جیسے عیسائی یہودی وغیرہ. چلے فی الحال انہوں نے مثال بنائی ہے، بہت زیادہ ہیں یا ہوں گے، امکان تو ہے، عقل منع تو نہیں کرتی ہے، شاید کوئی اور نکلا ہے. وَإِنَّمَا تَذْكُرُ، مجوسی بھی ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. زیادہ تر تو یہ ادیان زمینی ہیں، یعنی یہیں پر لوگوں نے اپنے دین بنا لیے، دکانیں کھول لی. کا تقسیم الادیان السماویتی، جیسے ادیان سماویہ کی تقسیم بندی، الی الیہودیتی والنصرانیتی والاسلامیتی مثلا. اسی طریقے سے کا تقسیم مدرسۃ معینۃ، جیسے کسی مدرسہ معینہ کی تقسیم بندی، الی صف اول، پہلے درجے کی طرف، وثان وثالث، دوسرے اور تیسرے درجے کی طرف. عندما لا یکون غیر هذه الصفوف فیہا. کلاس درجہ اردو میں بھی درجہ استعمال ہوتا ہے کلاس کے لیے. کہتے کلاس تو انگلش کا لفظ ہے نا، ہاں کلاس یعنی کلاس 1 2 3 4 نا، یہ انگلش کا لفظ ہے. اس کے لیے اردو میں جو لفظ استعمال درجہ، کس کلاس کا یعنی کس درجے کا بندہ ہے. صحیح ہے. کمرے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کلاس میں. حقیقت میں اس کی طرف جو نسبت ہے نا روم کی طرف کلاس کی، وہ اسی کلاس درجے کی وجہ سے، نہ کہ کمرے کی وجہ سے. اسی لیے پھر لفظ روم کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے کلاس میں، بس وہ ہو جاتا ہے، منقول ہو جاتا ہے. عندما، جب کہ لا یکون غیر هذه الصفوف فیہا، جب کہ یہ ان صفوف کے علاوہ نہ ہوں اس کے اندر. یعنی مراد یہ کہ ہم کہتے تو ہیں کہ یہاں فرض کریں یہ یہاں پر درجے ہیں، کلاسز ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کلاسز نہ بھی ہوں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کلاسز نہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی کلاسز ہوں. پہلا درجہ نہ ہو، دوسرا درجہ نہ ہو، تیسرا درجہ نہ ہو. ایک مدرسہ معینہ کی طرف نسبت دے دی، تقسیم بندی کی، بھئی یہاں میٹرک تک ہے فرض کریں. جیسے جماران میٹرک تک ہے، پتہ چلا نیچے والی کلاسز ہی نہیں ہیں، تیسری کلاس سے لینا شروع کرتے ہیں. صحیح ہے. السلام علیکم.
کا تقسیم مدرسۃ معینۃ، جیسے مدرسہ معینہ کو تقسیم کرنا، الی صف اول، صف اول کی طرف، ثانی کی طرف، ثالث کی طرف، عندما جب کہ لا یکون غیر هذه الصفوف فیہا، جب کہ اس مدرسہ معینہ کے اندر ان صفوف کے علاوہ نہ ہوں، نہ ہوں. اسی لیے میں نے مثال وہ بنائی، زیادہ ہو وہ بھی صحیح ہے، وہ جو عقل منع نہیں کرتی کہ اور بھی ہوں، ہاں، لیکن یہ والی مثال بھی اچھا ہوا، سامنے والی آ گئی جماران والی، صحیح ہے. اول ثانی ثالث ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں میٹرک تک ہے، اول ثانی ثالث ہے ہی نہیں، صحیح ہے. ما امکان حدوث غیر، یہ دوسری والی بات آ گئی، جبکہ یہ بھی امکان ہے کہ وہ ہوں، ان صفوف کے علاوہ بھی ہوں، چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں بھی ہو مثلا. خیر، خلاصہ کلام، استقرائیہ کے اندر آپ تقسیم تمام اقسام کو لے کر آتے ہیں، اور اقسام کو لانے کے بعد بھی امکان ہوتا ہے، عقل منع نہیں کرتی کہ کوئی اور قسم بھی نکل آئے. آپ نے اپنی تحقیق کی، جستجو کی، آپ کو پتہ چلا کہ اب زمین پر عیسائی، یہودی اور مسلمان، یہ تین وہ ادیان ہیں کہ جو آسمانی ادیان ہیں. عقل منع نہیں کرتی، شاید کوئی نکل آئے. صحیح ہے. خوب، وصلی اللہ علی محمد.